أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. افلا میں آ کیا کے معنی میں، فا پس کے معنی میں، پھر کے معنی میں، لا معنی نہیں، افلا کیا پھر نہیں، ینظرون نظر ینظر معنی دیکھنا، ینظرون وہ لوگ دیکھتے ہیں، افلا ینظرون کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں، الی الابل الی معنی تک، ابل معنی اونٹ، اونٹوں کی طرف، کیفا کیسا، خلقت خلق میں پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، خلقت پیدا کیے گئے، مجہول کا صیغہ ہے کیونکہ ابل مؤنث ہے، اس لیے خلقت کا لفظ مؤنث استعمال کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا پھر وہ نہیں دیکھتے اونٹوں کی طرف، کیف خلقت کیسے وہ پیدا کیے گئے۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، سلیس ترجمہ، کیا وہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسی عجیب شکل میں پیدا کیے گئے۔ سلیس ترجمہ ہے، کیا وہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے وہ کیسی عجیب شکل میں پیدا کیے گئے ہیں۔ مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید اور عقیدہ بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانے کا عقیدہ، اس کا انکار کرتے تھے مشرکین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ توحید کی دعوت اور بعث بعد الموت کے عقیدے کا انکار کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیتیں نازل فرما کر ان آیتوں میں اپنی بعض مخلوقات کا ذکر کر کے انہیں مشرکین کو دعوت فکر و نظر دی، اور کہا کہ جو باری تعالیٰ ان مخلوقات کی تخلیق پر قادر ہیں وہ قیامت کے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہیں، اور بلا شبہ وہی تنہا معبود ہے، حقیقی معبود وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور جنت و جہنم کے منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، کیا وہ غور نہیں کرتے کہ اس نے اونٹ کو کیسی عجیب شکل میں پیدا کیا ہے اور کس طرح اسے انسانوں کے لیے مسخر کر دیا تاکہ اس کا دودھ پئیں، اس پر سواری کریں اور اس کا گوشت کھائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اس آیت میں اونٹوں کی پیدائش اور تخلیق کے تعلق سے ایک عبرت اور نصیحت کی غرض سے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر یہ آیت کریمہ میں ذکر کیا، اور مفسرین نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ان مشرکین کو ان اونٹوں کو دیکھنا چاہیے جن اونٹوں سے یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، عجیب شکل میں اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا مسخر کر دیا ہے۔ مسخر کرنے کا مطلب یعنی ان کے تابع بنا دیا۔ اب دیکھیے اونٹوں کے اندر ایک خاص قسم کی خوبی یہ ہے کہ وہ اونٹ اپنے مالک کا فرما بردار ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ مالک ہیں، مالک جس طرح سے کہے گا ویسا کرے گا، لیکن اس کی شرارت بھی بہت مشہور ہے کہ جب وہ اپنی شرارت پر آتا ہے تو وہ کسی کا نہیں ہوتا، اور انسان کی کھوپڑی نکال لیتا ہے اور شرارت پہ آتا ہے، تو پھر وہ اپنی شیطانیت دکھاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد کیا کہا؟ کہا وضو کیا جائے، اس کے اندر شیطانیت ہوتی ہے اسی وجہ سے۔ تو بہرحال مقصود یہ ہے کہ اونٹوں کی طرف تو دیکھو ذرا، اللہ نے کیسے ان کو پیدا کیا ہے، اس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، اس کے دودھ سے، اس کے اوپر سواری کر کے، اس کا گوشت کھا کے
یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبرت و نصیحت ہے، تمہارے لیے قدرت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کر لو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، یہ ینظرون پہ سب سارے کا عطف ہے۔ ینظرون إِلَى الْإِبِلِ كَيْ، اسی طریقے سے ینظرون إِلَى السَّمَاء، ینظرون إِلَى الْجِبَالِ، ینظرون إِلَى الْأَرْضِ، یہ سارے پہ عطف ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، وَإِلَى إلى من طرف، إلى من تک ہوتا ہے اصل، یہاں پر طرف کے معنی، اور طرف، سما مانے آسمان، اور آسمان کی طرف، کیفا کیسے، رفعت، رفع مانے بلند ہونا، بلند کرنا، رفع مجہول، مجہول مؤنث کا صیغہ ہے، جو کہ آسمان مؤنث ہے اس لیے رفعت مؤنث استعمال کیا گیا، بلند کیا گیا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی طرف وہ نہیں دیکھتے، کیف رفعت کیسے بلند کیا گیا، کیسے بلند کیا گیا۔ اس کی تفسیر میں سلیس ترجمے میں بھی مفسرین نے کہا کہ کیا وہ لوگ آسمانوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ اسے کس طرح سے اوپر اٹھایا گیا، کس طریقے سے اوپر اٹھایا گیا، کیا وہ لوگ آسمانوں کی طرف نہیں دیکھتے۔ مفسرین نے اس کی آیت میں، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا کہ کیا وہ لوگ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے ہیں، اس نے اسے بغیر ظاہری ستونوں کے قائم کر رکھا ہے، اور اسے قمر و شمس، شمس و قمر اور کواکب کے ذریعے، کواکب کے ذریعے زینت بخشی ہے۔ سورج اور چاند، ستارے اور یہ ساری چیزیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو خوبصورت بنا دیا۔ ان خوبصورتیوں کو دیکھ کر کے کم سے کم یہ تو اندازہ کرے کہ اس کے بنانے والے کی بنانے والا صرف ایک ہی اللہ کی ذات ہے، اس کے پیچھے کئی قدرت شامل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کیا یہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے، یہ آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، ظاہراً کوئی بھی ستون ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ بلڈنگ اگر ہم بنائیں یا کوئی بھی چیز بنائیں، چھوٹا سا گھر بنائیں، تو اس کے لیے نیچے سپورٹ کے طور پہ ستونوں کو رکھنا ضروری ہوتا ہے، پلرز کھڑے کیے جاتے ہیں پہلے، اس کے اوپر بنیاد کھڑی کی جاتی۔ لیکن یہاں حال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی مخلوق کو ان کے سروں کے اوپر کھڑا کر دیا ہے، لیکن یہ بغیر ستونوں کے کھڑے ہیں۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اسی طریقے سے اللہ نے آگے فرمایا کیا انہوں نے پہاڑوں کی طرف، یا وہ لوگ پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے۔ جبال یہ جبل کی جمع ہے، اس کے معنی پہاڑ کے ہیں۔ کیف نصبت، نصبہ مانے گاڑنا، نصبہ مانے گاڑنے کے ہوتے ہیں، نصبت مجہول ہے اور گاڑے گئے معنی میں ہے۔ چونکہ جبال مؤنث استعمال ہوا ہے، اس لیے اسی حساب سے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا، یا ضمیر اسی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ نصیبت میں جو ہیا ضمیر ہے وہ جبال کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف کیسے انہیں گھاڑے گئے، کیسے وہ گھاڑے گئے۔ جواب اس کا سلیس ترجمہ، اور وہ لوگ پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے گھاڑ دیے گئے، یعنی زمین میں کس طریقے سے نصب کیے گئے، وہ پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے۔ اس میں بھی مفسرین کہتے ہیں کہ کیا وہ لوگ پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مہیب چٹانوں کی زمین پر میخ گاڑ رکھی ہیں، وہی یعنی بھاری بھرکم اور اتنا مضبوط اور اتنا وزنی پہاڑ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو میخوں کی شکل میں زمین میں گاڑ رکھا ہے، تاکہ وہ زمین ہل نہ سکے اور اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہ ہو سکے۔ آج ہم زمین کے اوپر بآسانی گزر بسر کر لیتے ہیں، سفر کرتے ہیں، آنا جانا کرتے ہیں، اتنے تمام تر جو ہے ہمارے مسائل زمین کے اوپر آسان ہو جاتے ہیں، کوئی مشکلات نہیں ہوتی، کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے زمین کو ہمارے لیے ہموار کر دیا، کہ مسخر کر دیا، یہ پہاڑوں کی وجہ سے، ورنہ یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین اونچ نیچ ابڑ خابڑ ہوتی، اور وہ اپنی جگہ پر ایک جگہ ٹھہری ہوئی نہ ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا وہ لوگ پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے، یہ پہاڑوں کو، اتنی مضبوط مخلوق کو اللہ کی کون زمین میں گاڑ رکھا ہے، کس نے اس زمین کے اندر میخوں کی شکل میں انہیں داخل کر کے مضبوط کر دیا ہے زمین کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات اس میں بھی ہے، اسی کی قدرت ہمارے سامنے ظاہر ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ فَسُطِحَتْ،
اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ زمین کی طرف نہیں دیکھتے، کیف سطحت، سطح کے معنی ہوتا ہے بچھانا، اور سطحت بچھائی گئی، کیسے بچھائی گئی، زمین کی طرف وہ لوگ نہیں دیکھتے، کیف سطحت کہ وہ کیسے بچھائی گئی۔ اس آیت کریمہ کی کا سلیس ترجمہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین کی طرف نہیں دیکھتے، وہ لوگ زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح بچھائی گئی ہیں، کس طرح بچھائی گئی ہیں۔ آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں کہ کس طرح اس نے زمین کو پھیلا دیا تاکہ اس کے بندے اس پر سہولت کے ساتھ زندگی گزار سکیں اور اس میں چل پھر سکیں، اور اسی طریقے سے مکانات بنا سکیں، بلڈنگیں بنا سکیں، اور اپنا کاروبار اور کام کاج کر سکیں، اور زندگی کے تمام امور کو انجام دے سکے اور پورا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی دلیل ہیں، یہ اللہ کی ساری چیزیں اللہ کی قدرت کاملہ کی ظاہری دلیل ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جن کے دلوں کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان اور جن کے اندر عقل اور سوجھ بوجھ ہیں، وہ لوگ اس بات پر ان تمام چیزوں سے یقین رکھیں گے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بڑی مخلوقات پر قادر ہیں، اللہ تعالیٰ اتنی مخلوقات کو پیدا کرنے پر قادر ہیں، وہ قیامت کے دن ہماری جب بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گی اور قبر سے جب اٹھانے کی باری آئیں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ گڑی سڑی ہڈیوں اس کو جمع کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ انسانوں کی شکل میں کھڑا کر دے گا، اور ہم سارے کے سارے مردے کھڑے ہو کر کے میدان محشر کی طرف جمع ہو جائیں گے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے، یعنی مثالیں دے کر کے اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی، آسمان کی، زمین کی، پہاڑوں کی جو مثالیں دی، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا چاہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے ان تمام مخلوقات کے پیدا کرنے پر قادر ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہیں۔ انسان ان تمام مخلوقات کے مقابلے میں بہت چھوٹی مخلوق ہے، جب اللہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کرنے پر قادر ہیں، تو قیامت کے دن جسے بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، تو اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ اللہ اس پر دوبارہ قادر ہیں، اور اللہ قیامت کے دن سب کو جمع کرے گا اور اٹھائے گا اور پیدا کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فذکر انما انت مذکر، فذکر ذکر یذکر، تذکیر کے معنی ہوتا ہے نصیحت کرنا، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجئے، انما یقینا آپ، انت آپ، بے شک، انت آپ، مذکر آپ نصیحت کرنے والے ہیں، نصیحت کرنے والے، مذکر نصیحت کرنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فذکر، بس آپ نصیحت کیجئے، آپ بے شک نصیحت کرنے والے ہیں۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، سلیس ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہیے، فذکر انما انت مذکر، بس آپ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہیے، اپنی دعوت و تبلیغ سے لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے، آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، اور باقی کا کام اللہ رب العزت کا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، لست مانے نہیں ہے آپ، لیس مانے لستا، لستا علی، لستا آپ نہیں ہیں، علیہم ان کے اوپر، ان کے اوپر یعنی ان مشرکین اور کفار کے اوپر آپ نہیں ہیں، بے مسیطر، مسیطر کے معنی ہوتا ہے داروغہ، مسیطر کے معنی ہوتا ہے ذمہ دار، نگراں، آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں۔ سلیس ترجمہ، آپ لوگوں پر داروغہ مقرر نہیں کیے گئے، آپ لوگوں پر داروغہ مقرر نہیں کیے گئے ہیں، آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے، آپ نصیحت کیجیے۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، یہاں تک دونوں کی آیتوں کی تفسیر میں مفسرین نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے اندر آپ کی جو اہم ذمہ داری ہے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام محض تبلیغ اور دعوت ہے، اسے آپ پورا کرتے رہیے، کسی کو ایمان لانے اور راہ راست پر یعنی سیدھے راستے پر لانے پر مجبور نہ کریں، آپ کا کام یہ نہیں ہے، آپ کا کام تو صرف لوگوں کو اللہ کی دعوت کی طرف بلانا، توحید کی طرف بلانا، قرآن کی دعوت کی طرف بلانا۔ توحید اگر وہ لوگ قبول کر لیں، آپ انہیں دعوت دیجئے تو ٹھیک ہے، نہیں قبول کریں
تو بھی کوئی حرج نہیں، اور ایسے لوگ ان کو آپ مجبور نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جنہیں ہدایت دینے کا فیصلہ کیا ہے، لوح محفوظ میں جن کے بارے میں لکھا جا چکا ہے کہ وہ قیامت کے دن کامیاب ہونے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں ہدایت دے گا، اور جن کے لیے دنیا میں ناکامی اور آخرت میں بھی ناکامی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت سے سرفراز نہیں کرے گا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ان خیرن فخیر و ان شرن فشر، جس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے اسے ہم اچھے فضل و کرم سے جنت میں داخل کریں گے، اور جس نے کفر و شرک کی راہ اختیار کی ہوگی، جس نے کفر و شرک اور برے کام کیے ہوں گے، برے راستے اختیار کیے ہوں گے، فشر، تو ایسے لوگوں کو وہی برا راستہ دکھایا جائے گا، یعنی جہنم کا راستہ انہیں دکھایا جائے گا۔ تو لہذا آپ کا کام صرف پہنچانے کا ہے، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، دعوت دینا ہے، باقی کا کام سارا اللہ رب العزت کی ذمہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا الا من تولا وکفر، اللہ کے معنی مگر، اللہ معنی مگر، من معنی جو، تولا معنی منہ موڑنا، کفرہ کے معنی، کفرہ معنی انکار کرنا، اللہ مگر جو منہ موڑ لے، وکفرا اور انکار کرے، سریس ترجمہ مگر جو منہ پھیر کر کفر کا راستہ اختیار کرے، مگر جو آپ کی بات سے روگردانی کرتے ہوئے منہ موڑ کر کفر کا راستہ اختیار کرے، آپ کی تبلیغ کے باوجود، آپ کی دعوت کے باوجود وہ آپ کی بات پر ایمان نہ لائیں اور منہ موڑ لیں اور کفر کا راستہ اختیار کریں، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، فا تو کے معنی میں یعذب، عذب یعذب معنی عذاب دینا، تو عذاب دے گا، او من کی طرف لوٹ رہی ضمیر، فیعذبہ تو اسے عذاب دے گا، اللہ اللہ، اللہ اس کا فاعل ہے یعذبو کا، تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا، العذاب الاکبر، عذاب کے معنی عذاب، اور اکبر کے معنی بہت بڑا، بہت بڑا اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو جو منہ موڑ لے اور کفر کا راستہ اپنائے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا عذاب دے گا، بہت بڑا عذاب دے گا۔ تو دنیا میں جو آپ کی بات نہ مان کر کے، سریس ترجمہ، جو لوگ آپ کی بات نہ مان کر کے منہ موڑ لیں اور کفر کا راستہ اپنا لے، تو اللہ تعالیٰ اسے سب سے بڑا عذاب دے گا۔ ان الینا ایابہم، بے شک، ان مانے بے شک، الینا ہماری طرف، الا مانے تک ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ طرف کے معنی میں نہ، ہم ہماری طرف، ایابہم، ایاب آب یعیبو ایابتن مانے لوٹنے کے ہوتے ہیں، ایاب مانے لوٹنا، ہم ان کا، بے شک ان لوگوں کا لوٹنا ہماری طرف ہی ہے، بے شک ان کا لوٹنا ہماری طرف ہے، یعنی وہ ہماری طرف لوٹ کر کے آئیں گے، قیامت کے دن وہ ہمارے طرف ہی لوٹ کر کے آئیں گے، سب کو ہمارے پاس آ کر کے جمع ہونا ہے، لوٹ کر آنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، ثم مانے پھر، ان مانے بے شک، علینا ہمارے اوپر، حسابہم ان کا حساب، پھر ہمارے اوپر ہی ان کا حساب ہے، یعنی ہم ہی ان کا حساب لینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ان سب کا لوٹ کر کے ہمارے طرف آنا ہے، ہمارے پاس ہی آنا ہے، اور پھر ہم ہی ان کا حساب لینے والے ہیں، اور ان کو قیامت کے دن حساب دیں گے، جو انہوں نے انکار کیا ہے اور نافرمانی کی ہے، اور رسول کا راستہ چھوڑا ہے، رسول کی دعوت سے منہ موڑا ہے، اور انہوں نے کفر کا راستہ جو اختیار کیا ہے، انہیں عذاب بھی دیا جائے گا۔ سب کچھ ہمارے پاس جب لوٹ کر کے آئیں گے تو ہم ان کا حساب لیں گے، اور ان کی حساب لے کر کے ان کی زندگی کا پورا پورا بدلہ دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چند آیتوں میں ان تمام باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہماری رہنمائی فرمائی کہ ایک نبی اور رسول کی جو ذمہ داری تھی وہ پہنچا دینے کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت داعی آپ نے امت تک اپنے پیغام کو پہنچا دیا، اب امت کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ کس حد تک اس نبی کی بات مانتی ہیں، اگر وہ حقیقت میں نبی کو نبی سمجھتی ہیں، رسول مانتی ہیں، اور ان کی بات کو مان کر کے توحید کو قبول کر لیں، تو ایسے لوگ نجات پا جائیں گے، اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کا انجام
قیامت کے دن بہت ہی خطرناک اور برا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بڑا عذاب عطا کرے گا، عذاب دے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو کفر و شرک کی بنیاد پر جہنم کے اندر ڈالے گا، کیونکہ انہوں نے نبی اور رسول کا انکار کیا ہے، جس رسول نے اللہ کے پیغام کو ان تک کما حق پہنچا دیا تھا۔ یہ پورے مختصر سا خلاصہ تھا جو آج کے درس میں ہم نے پڑھی آیتیں، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔